کل مجھے ہمارے ایک ویور کا میسج آیا کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو تو آر ڈی اے نے انلیگل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم، میں طیب اعجاز ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام تعلق خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے اکثر جب سے میں کام کر رہا ہوں نا، ہر سوسائٹی کے بارے میں، زیادہ تر بلو ورلڈ کے بارے میں، فیصل ٹاؤن فیز 2 جب سے آیا اس کے بارے میں، کچھ اور پروجیکٹس اور بھی ہیں کہ مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی فلانا سوسائٹی کا کیا وہ ہے، فیوچر کیا ہے، یا اس کا تو این او سی کب آئے گا، یا آر ڈی اے نے فلانی جگہ پہ تو اس کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ سب رورن کے حوالے سے بھی آتی ہیں۔ دیکھیں، اس حوالے سے میں صرف ایک چیز سمجھتا ہوں، جہاں تک میری ناقص رائے ہے، کیونکہ سوسائٹیاں جب ایگزیکیوٹ ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو وہ ایک نام سے ان کی ساری رجسٹریشنز نہیں ہوئی ہوتی۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی کسی اور نام سے، مارکیٹ کسی اور نام سے کر رہی ہوتی ہے، رجسٹریشن کسی اور نام سے ہوتی ہے، سائٹ کہیں اور پہ اوپر ہوتی ہے، جس اکاؤنٹ میں وہ پیمنٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ کہیں اور ہوتا ہے، تو انہوں نے مختلف جو ہے اینگلز مینیج کیے ہوتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جو این او سی جن سوسائٹیز کا ہوتا بھی ہے، تو اگر وہ لاکھ کنال پہ بن رہی ہیں تو انیشیل این او سی ان کا 20-25 ہزار کنال پہ ہوتا ہے۔ ہر سوسائٹی کے اگینسٹ یہ پرابلم رہتی ہیں، این او سی ہے، این او سی نہیں ہے، این او سی ہے، این او سی نہیں ہے، کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے۔ ایون پارک سٹی کا بھی جو این او سی ہے، وہ پچھلے ٹائم پہ، آج سے 2-3 سال پہلے دیکھا تھا، منسوخ کر دیا گیا تھا، پھر سپریم کورٹ نے فیصلہ دوبارہ دیا اور یہ این او سی بحال ہوا۔ اب فیصل ٹاؤن فیز 2، یہ اکثر کل بھی مجھے کیوری آئی کہ جی یہ انلیگل ڈکلیئرڈ ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو جانچنے کا کیا جو ہے وہ زاویہ ہے، یا کون سا میتھڈ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ انلیگل ہے یا نہیں، آپ نے کیسے ڈٹرمن کرنا ہے؟ میری ذاتی رائے میں نے ایم فل پبلک پالیسی پڑھی ہوئی ہے، ماسٹرز میں آئی آر کیا ہوا ہے۔ میری ذاتی رائے میں تھوڑی سی جو ادنا سی میری نالج ہے اس کے مطابق، اگر کوئی چیز یا کوئی ڈیولپر یا کوئی کنسٹرکشن انلیگل ڈکلیئر ہوتی ہے سرکار کی جانب سے، تو سب سے پہلے وہ جہاں پر اپنی ایگزیکیوشن کر رہے ہوتے ہیں، ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، فوری طور پر ان کو روکا جاتا ہے۔ نہ صرف روکا جاتا ہے بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جاتی ہے، نمبر 1۔ تو جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو وہ رک گئی ہے، یہ دیکھ لے جا کے کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، کیا مشینیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی، نمبر 2۔ نمبر 3، جب وہ انلیگل ڈکلیئر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جاتے ہیں کہ جی آپ انلیگل ہیں، آپ اس کے اگینسٹ جس اکاؤنٹ میں پیمنٹس لے رہے ہیں لوگوں سے، منجمد کر دیے جاتے ہیں، بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ اکاؤنٹس منجمد ہوئے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 4 پہ ہیڈ آفس سیل کر دیا جاتا ہے۔ ہیڈ آفس میں باقاعدہ ریٹ کی جاتی ہے، ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ انلیگل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اس آفس کو باقاعدہ طور کے اوپر سیل کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ غیر قانونی ہے، تو غیر قانونی پروجیکٹ کی سائٹ کے اوپر کام نہیں چل سکتا۔ کیسے ادارے کیوں کام کرنے دیں گے؟ ہمیں نظر آ رہا ہے کام ہو رہا ہے، تو اداروں کو بھی نظر آ رہا ہوگا کام ہو رہا ہے، تو وہ روکیں گے۔ تو اس کی سائٹ پہ آپ کو کام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، روک دیا جائے گا۔ نمبر 2، اس کے اکاؤنٹس جو ہیں آپ کو جو ہے وہ بحال نظر نہیں آئیں گے۔ اداروں کے پاس کمپلیٹ طاقت ہے، کوئی ادارہ اگر انلیگل کام کرے اس کے اکاؤنٹس بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ کوئی بھی اگر ایک آرگنائزیشن، پرائیویٹ آرگنائزیشن انلیگل کام کر رہی ہے تو حکومتی ادارے اس کے اکاؤنٹس کو بلاک کروا سکتے ہیں۔ اینڈ نمبر 3 پہ فزیکل آفس جہاں پہ وہ بیٹھ کے لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ فیصل ٹاؤن لیگل ہے یا انلیگل ہے، تو دیکھ لیجئے کیا ان کے اکاؤنٹس اوپن ہے، کیا سائٹ کے اوپر کام چل رہا ہے، کیا ہیڈ آفس جو ہے وہ آپریشنل ہے۔ یہ چیزیں آپ خود ریسرچ کر لیں، آپ خود اپنے ایک اختتامی فیصلے کی طرف جائیے کہ آئدر یہ لیگل ہے کہ انلیگل، میں نہیں بتا رہا، آپ خود اس کو ڈٹرمن کر لیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسٹے ٹیون ود اس، اللہ حافظ۔